أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا فقد قال الله تبارك وتعالى فی شان حبیبی تعالی جو ضمن چاہیاں تواڈے کو شکر گزار کران گے اللہ رب العزت جڑے ساتھی نماز جمعہ مرکزی جامع مسجد حنفیہ دے اندر ادا کرنے واسطے تشریف لے آ رہے ہیں اللہ رب العزت سب دی حاضری قبول فرمائے سارے بولو آمین آؤ قرآن پاک سماعت فرماؤ بے نیاز اعلان فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا فرمایا کتاب دے اندر میرے پیارے نو یاد کرو پتہ چلتا ہے اللہ دے پیاریاں نو یاد کرن واسطے ساڈے کول بہت ہی ساڈے کول قرآن پاک میں سند موجود ہے اللہ دے کسی نبی دا ذکر کرنا ہوئے تو قرآن پاک وچ موجود ہے کسی صحابی دا ذکر کرنا ہوئے حضور علیہ السلام دے چاروں یار خلفائے راشدین دا ذکر کرنا ہوئے تے ساڈے الحمدللہ سنیاں دے کول اے سند موجود ہے ایک کتاب وہ کتاب ہے جو کسی دنیا دار دی لکھی نہیں بلکہ خود رحمان دی بھیجی ہوئی ہے عزیزو دوستو اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک دے اندر میرے پیارے نو یاد کرو اس کی یاد مناؤ اس کی یاد نو تازہ کرو وذکر فی الکتاب قرآن پاک دے اندر میرے یار نو میرے پیارے خلیل نو یاد کرو اگے فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا فرمایا بے شک اے او نبی ہے جڑا سچا نبی انہ کان صدیقا نبیا سچا نبی ہے تو عزیزان گرامی قدر قرآن پاک دے اندر دوسرے مقامات تے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا فرمایا پیارے ابراہیم ہر کوئی نہ کوئی کسی دا سجن دلی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کسی دا دوست ہوتا ہے لیکن پیارے ابراہیم میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہے تو میرا دوست ہے تو میرا بولو کی ہے دوست ہے پیارے ابراہیم تو میرا سجن ہے میرا دوست ہے یاد رکھ لو خلیل او ہے جڑا کہ جناب والا ہر چیز رب دے راہ تو لٹا چھڑی ہے حتیٰ کہ اپنے آپ نو بھی چیخائے نمرود دے اندر جناب والا اپنے آپ نو پیش کر دیتا ہے جدو مینا دی پہاڑی تے وقت آیا اپنے بیٹے نو لٹا دیتا مال دا وقت آیا مال بھی قربان کر دیتا خلیل او ہے عزیزو دوستو کہ جن نے رب دی بارگاہ میں سارا کچھ لوٹا دیتا حبیب او ہے جناب والا کہ اللہ رب العزت نے سارا کچھ جن دی جولی بچ پا چھڑیا فرمایا خلیل وہ ہے جن نے سارا کچھ میری راہ تو لٹا دیتا ہے حبیب وہ ہے میرے یار میں سارا کچھ تینوں دے چھڑیا ہے جنوں مرضی ہے میری عطا نال جنیاں چاہیں جوڑیاں بھر سکنا ہے کریم آقا دو دیوانے ہو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ دی والدہ ماجدہ دا نام نونا ہے آپ نے باپ دا نام تارخ ہے شہر بابل دے اندر آپ دی پیدائش ہے
آپ اس وقت دے اندر جناب والا پیدا ہوئے نے جدو نمرود جڑا ہے انہیں اعلان کیتا ایک شداد ہے ایک نمرود ہے، چار بادشاہ نے جنہ ساری زمین تے بادشاہ ہے، جنہ میں دو غیر مسلم نے اور دو مسلم، دو اللہ دے پیارے نے. سمجھ آ گئی ہے عزیزان گرامی قدر؟ جدو پیارے نے جدو حضرت پیارے محبوب علیہ السلام دا وقت آیا، جدو حق آیا ہے نال باطن بھی آیا ہے. جتھے باطن ہے اوتھے حق ضرور ہے، جتھے جھوٹ ہے اوتھے سچائی ضرور ہے. حضور دے دیوانیوں حضرت آدم علیہ السلام آپ تشریف لے آئے، سچ دی دعوت دیتی، آپ تشریف لے آئے تے نال شیطان جڑا ہے باطن بھی آ گیا. یاد رکھ لو جدوں کوئی سچائی کا دعویٰ کرتا ہے نال باطل واسطے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب والا جھوٹ بھی کھڑا ہے، لیکن یاد رکھ لو جو سچ ہے اور حق ہے وہ سچائی ہے. جدوں کوئی بے حیائی کا مشورہ کرتا ہے ان کی سرکوبی واسطے اللہ تعالی اپنے کسی نہ کسی روانہ کر دیتا ہے. جدو شیطان آیا اللہ نے پیارے حضرت آدم سلام بے دیتا. جدو ابو جہل آیا، ابو جہل کی سرکوبی واسطے اللہ نے اپنے یار نو روانہ کر چھڑیا. جدو فرعون آیا، فرعون نے جناب والا بے حیائی کا مظاہرہ کیتا، اللہ نے اپنے یار حضرت موسیٰ علیہ السلام نو روانہ کر چھڑیا. جدو بھی کسی نہ کسی وقت دے اندر کسی نے بے حیائی کا مظاہرہ کیتا ہے، اللہ نے اپنے پیاریاں نو بھیج کے جناب والا سچائی دا ڈنکا بجا دیتا. فرمایا سچائی ہے، جو سچ ہے جھوٹ ہزار مرتبہ بھی آ جائے لیکن سچائی بنا مقابلہ نہیں. کریم آقا دیوان نمرود نے اعلان کیتا کہ آنا ربکم الاعلی، میں اعلی رب ہاں، میرے جیسا کوئی رب نہیں ہے. جناب والا نے اعلان کر دیتا میری عبادت کرو، مینو الہ تسلیم کرو. جس وقت انہیں اعلان کر دیتا وقت گزرتا گیا، ایک رات ستا نمرود جناب والا خواب کی دوندا ہے ایک ستارہ نمودار ہے، وہ بڑی جناب والا روشنی ہے، اینی روشنی ہے. جدو جناب والا رات پئی صبح اٹھیا، آپ نے ساری رات جمع کر لیا. آؤ حساب لاؤ، مینو ایک خواب آیا ہے، ستارہ نمودار ہے جن کی روشنی جڑی ہے جناب والا زیادہ نمودار ہے. اور جس وقت پایو ڈیٹا سارا حساب لایا گیا، اس نے رعایا نے یہی جواب دیتا اے نمرود سن لے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ دے نال تیری سلطنت جڑی ہے اس نو نقصان ہوئے گا، تو تباہ و برباد ہو جائے گا، تیری بادشاہ جڑی ہے خاک استر ہو جائے گی، تو تباہ و برباد ہو جائے گا. عزیز دوستو جس وقت نمرود نے سنیا انہیں اعلان کر دیتا، منصوبہ بندی شروع کر دیتی، عورتوں کو علیحدہ رکھا جائے، مردوں کو علیحدہ رکھا جائے، جڑی بچی پیدا ہونے والی ہے اس کو زندہ رکھا جائے، جڑا بچہ پیدا ہونے والا ہے اس بچے کو قتل کیتا جائے. عزیزو دوستو بچے کثیر تعداد کے اندر نمرود نے جناب والا قتل کروا دیتے. یاد رکھو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. وقدرناہ تقدیرا، جڑی رب کی لکھی تقدیر ہے وہ ہو کے رہندی ہے. اے نمرود چاہے تو 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ بھی منصوبہ بندی کر لے، جن نے آ کے رہنا ہے انہیں آ کے رہنا ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا. وقدرناہ تقدیرا. عزیزو دوستو کئی بچے نمرود نے قتل کروا دیتے. اس
دے اندر کہ او بچہ پیدا نہ ہو، او بچہ پیدا نہ ہو، اونا دنوں دے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے باپ دی طلب تو اپنی ماں دے شکم میں تشریف لے آئے. جدو وقت آیا بچے دی پیدائش دا، وہ وقت قریب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ ماجدہ آپ نے ارادہ کیتا کیوں نہ ہوئے چوکاں دے اندر، بازاراں دے اندر، گھراں دے اندر پہرا لایا گیا ہے. ہر تھان تے اوندے پولیس مین کھڑے نے، ہر جگہ تے اوندے چیلے کھڑے نے. کیوں نہ ہوئے کوئی ایسا وقت جڑا ہے میں منتخب کر کے میں باہر چلی جاواں کسے غار دے اندر اپنے بچے نو کہ میں پیدائش میرے بچے دی ہو جائے. کریم آقا دے دیوانے و حضرت ابراہیم سلام آپ دی امی جان نے ایک وقت جڑا ہے مقرر کیتا. آپ اس ٹائم اندر گئیاں، اللہ نے مہربانی فرمائی، اس غار دے اندر جا کے بیٹھیاں نے، اللہ نے کرم کیتا، آپ دی گودی دی اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دی آمد ہو گئی ہے. چاروں طرف بچے قتل کیتے جا رہے نے. نمرود جرائے جناب والا بغیر قصور بغیر کسی گل تو بچوں کو قتل کروا رہے آئے. کی بچے انہیں قتل کروا دیتے نے، انہوں کی پتا ہے کہ جنا بچہ جن کی وجہ سے میں بچے قتل کروا رہا ہاں وہ بچہ پیدا ہو گیا کہ نہیں وہ نہیں جانتا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گتائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اے پیارے ابراہیم، اللہ پاک تیریاں شاناں بلند کر رہا ہے، تیریاں عظمتاں رفعتاں بلند کر رہا ہے. کریم آقا دے دیوانے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امی جان آپ نے دودھ پیش کیتا اپنے پیارے نو، آپ نے دودھ پی لیا، آپ واپس آ جانیاں نے. ایک غیب تو قصص الانبیاء نے میرے بات موجود ہے. ایک پتھر ہے جدو آپ نکلدیاں نے او پتھر غیب تو آ کے منہ غار دا بند کر لیندا ہے. جدو آپ گھر آ جانیاں نے دوبارہ دوسرے دن جانیاں نے دودھ دین واسطے او پتھر ہٹ جاندا ہے. غار گتا تو بندے رہے. جدو ابراہیم علیہ السلام دی آمد ہوئی ہے آپ تشریف لے آئے نے، غار بکائے نور بن گئی ہے. غار دے اندر نور ہی نور ہے. وہ کیوں نہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء دی تشریف آوری ہوئی ہے. اللہ پاک نے مہربانی فرمائی، وقت گزرتا گیا. حضرت نونا علی آپ جناب حضرت ابراہیم دی والدہ صاحبہ ایک دن ایسا ہویا آپ گئیاں نے دودھ پیش کرنے واسطے. جدوں میں کیا ہے عزیزوں دوستو آپ نے آن کو پہلا اللہ نے فرمایا پیارے جبریل یا رب جلیل حکم فرما. میرے رب نے فرمایا اے جبریل جلدی کر، حضرت ابراہیم دی والدہ نہیں آئی حالی تک، کیوں نہ ہوئے سادہ خلیل ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیل، ساڈا خلیل ہے جناب والا. اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے پیارے دیاں انگلاں جڑیاں نے منہ وچ پانا تیرا کم ہے. دودھ اور شہد دیاں نہراں چرا دینا میں خدا دا کم ہے.
دودھ دے شہد دیاں نہراں نوں چلا دینا میں رب العزت میں رب العالمین دا کام نہیں. جو جبریل حاضر ہوئے نے جا کے منہ وچ انگلاں پائیاں نے ایک انگل دے اندر حضرت نونا تشریف لے آئیاں نے. آپ نے کی ویکھیا ہے جناب والا پہلے آندیاں نے بچے نوں دودھ دے کے تر جاندیاں نے. جدوں اس دن آئیاں نے کی ویکھیا اپنے بیٹے نوں ایک انگلی دے اندر شہد ماکھی جڑا ہے اون دی دودھ نہر جاری ہے دوسری انگلی دے اندر دودھ دی نہر جاری ہے. دودھ دی نہر جاری ہے. وقت گزرتا گیا مختلف روایتاں نے 7 سال دی بھی روایت ملتی ہے 9 سال بھی 13 سال بھی. جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام حکمت اپنی امی جان کو پوچھیا امی جان دسو کیا اللہ پاک نے پوری کائنات نہیں بنائی کہ ایک غار ہی ہے؟ آپ کہندیاں نے اے میرا بیٹا اللہ نے پوری دوے زمین اللہ نے کائنات بڑی سونی بنائی ہے. آپ نے فرمایا امی جان کیا میرے واسطے غار ہی ہے قیام واسطے یا بحر بھی میں نے لے جانا لے جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا اے میرا شہزادہ میرا بیٹا بہر لوگ او نے جڑے درختوں کی پوجا کر رہے ہیں بہر لوگ او نے جڑے ستو کی پوجا کر رہے ہیں بت بنا کے بہر لوگ او نے جڑے آٹے کی بت بنا کے پوجا کر رہے ہیں بہر لوگ او نے جڑے اج کی پوجا کر رہے ہیں. میرا بیٹا نہیں میں برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے عرض کی امی جان میں کوئی عام نہیں ہوں امی جان وہ تو بس تھوڑا رب تینوں پالن والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تاریخ آپ نے فرمایا اس نو پڑھنے والا کون ہے؟ اس پڑھنے والا کون ہے؟ اس وقت آپ سمجھ گیا کہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ ایک بڑی شانہ والا ہے بڑی رفعتاں والا ہے. عزیزان گرامی قدر جس وقت آپ نے سنیا آخر کار میں مختصر کرنا بڑا سفر کرنا ہے. عزیزوں دوستو پیارے ابراہیم نے بہر کڈیا گیا غار دے اندروں 9 سال کی روایت ہے 7 سال بھی مختلف روایتاں نے. آپ بغیر بیت تشریف لے آئے نے ایک پتھر ہے جس نو سخرا پتھر کہندے نے کنز الایمان اعلی حضرت اس کے اندر بات موجود ہے. کریم آقا دے دیوانے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے پتھر پہ پاؤں رکھیا ہے پیر رکھے نے کھڑے ہو گئے نے میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے 7 زمیناں جڑیاں نے شیشہ بنا دتیاں نے 7 آسمان شیشہ بنا دیتے نے تھلے نگاہ کیتی ہے تحت سرا تک چلی گئی ہے اتا نگاہ کیتی ہے میرے اللہ نے شیشہ بنایا ہے. آپ دی نگاہ بیت المعمور سدرۃ المنتہا آپ دی نگاہ جا رہی نگاہ جا رہی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنہ واسطے میرے رب نے زمیناں نو شیشہ بنا دیتا ہے آسماناں نو شیشہ بنا دیتا ہے کیوں نہ ہوئے میرے آقا علیہ السلام آپ دی شان تے دسی جائے. تو عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم اللہ دے پیارے خلیل نے انہاں واسطے 7 آسمان شیشہ بن سکتے ہیں زمیناں شیشہ بن سکدیاں نے لیکن میں قربان جاواں اے جد الانبیاء دا مقام ہے آؤ تمام نبیاں دے مقتدا دا مقام سماعت فرماؤ. او پیارے محبوب علیہ السلام جنہاں دا کلمہ میں نہیں پڑھنا ہاں تسی بھی پڑھدے ہو بیت اللہ شریف بنایا گیا ہے اللہ دی بارگاہ میں دعا کی تھی پیارے جد الانبیاء نے ربنا وبعث فیہم رسولا دعا کی تھی باری تعالی کیوں نہ وہ ساڈے وچوں پیارے نو بھیج دیں. آپ نے دعا کی تھی اور میں دسنا چاہنا میرے آقا دیا شانہ جد الانبیاء نے نگاہ اٹھائی شیشہ ہے نگاہ تلے کی تھی شیشہ ہے کیوں نہ ہویا
اپنے آقا دی شان بیان کراں جڑا خالق ہے عزیزو دوستو اپنے پیارے خلیل واسطے ستا زمیناں نو شیشہ بنا سکدا ہے آسماناں نو شیشہ بنا سکدا ہے تے اے خلیل دا مقام ہے حبیب دا مقام ہے فرمایا سونیا معراج دی رات ٹکٹکی بن کے اس رب نو تو ویکھے گا جن نے خلیل واسطے زمیناں بھی شیشہ کیتیاں نے آسماناں نو بھی شیشہ بنایا ہے اے خلیل دا مقام ہے حبیب دا اے مقام ہے عزیزو دوستو معراج والی رات رب دی بارگاہ وچ پہنچ کے ٹکٹکی بن کے اس رب دیاں زیارتاں کردے رہے تے پھر اعلان کیتا ہے کہ لوگوں میرا رب بڑا ہی سونا ہے میرا رب بڑا ہی سونا ہے میں ویکھیا ہے میرا رب بڑا ہی سونا ہے تو عزیزاں نے گرامی قدر میں اس تو اگے جانا چاہنا ہاں ہر کوئی نماز ادا کرتا ہے خصوصیت حضرت ابراہیم سماد فرماؤ ہر کوئی نماز ادا کرتا ہے نماز دے اندر اگر کوئی صاحب علم بندہ ہوئے جناب والا تے سارے نبیاں حضرت آدم علیہ السلام بھی قرآن پاک دے جس مقام تے ذکر آندا ہے او نماز قیام دی حالت آیتاں پڑھ سکدا ہے عزیزو دوستو حضرت نوح اسلام دا ذکر آندا ہے نوح سورۃ دی تلاوت کر سکدا ہے عزیزو دوستو حضرت ادریس نام دا ذکر آندا ہے وذکر فی الکتاب ادریس او بھی پڑھ سکدا ہے صاحب علم جڑا ہے او پڑھ سکدا ہے سارے نبیوں دا ذکر جڑا ہے جس مقام تے قرآن پاک چایا ہے وہ آیتاں پڑھ سکتے ہیں لیکن میں قربان جاواں خصوصیت حکیم علیہ السلام ہے کہ چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی میرے ورگا سادہ ہے چاہے کوئی عالم دین ہے چاہے کوئی صرف نماز پڑھیا ہوا ہے اور کوئی چیز آندی ہے یا نہیں آندی ہر ایک نماز کے اندر جدوں تک نہیں پڑھے گا اللہم صلی علی بولو اللہ آپ کی خصوصیت ہے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد پتہ نہیں میں کی کہہ گیا اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید دوسرے نبیاں دا ذکر کرو یا نہ کرو نماز دے اندر اللہ دی وحدانیت اعلان کیتی جاؤ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اے پڑھی جاؤ جدوں تک تسی نماز دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے محبوب علیہ السلام آپ تے اور آپ دی آل تے درود شریف نہیں پڑھو گے تسی خروج نماز نہیں ہوو گے نماز تو فارغ نہیں ہوو گے نماز دے اندروں ادو ہی باہر نکلو گے جدوں جناب والا درود شریف پڑھو گے درود شریف پڑھو گے تا نماز تو باہر آ سکتے ہو بغیر درود شریف نماز قبول نہیں ہوگی آؤ کریم آقا دے دیوانے آپ شریف لے آئے باہر ویکھیا کہ یہ چاروں طرف لوگ جنہیں پوجا کوئی اگ بھی کر رہے ہیں کوئی درختاں بھی کر رہے ہیں میرا خیال تسی دور بیٹھے ہو تے قریب آ جاؤ تھوڑا جہا اور قریب آ جاؤ جنہ جنابے وا تسی ذمہ دار بھی بیٹھے ہو کھیتاں دے اندر زمیناں دے اندر ایک بوٹا اوتے ہوے ایک دور ہوے ایک ادھر ہوے ملک ہی پوندا ہے اس چیز دا مل پوندا جڑا بوٹے دے نال بوٹا جڑیا ہوندا ہور ہی مل ہے کریم آقا دے دیوانے ہو
اس واسطے میرے آقا دا فرمان عالی شان سماعت فرماؤ حدیث پاک دی بوکے ترمذی شریف کیڑی بولو اے تھوڑے سامنے ترمذی شریف ہے سماعت فرماؤ تفسیر آل عمران سورت ان دی تفسیر دے اندر تیسرا پارہ ہے کریم آقا دے دیوانے حضرت ابراہیم دی شان اے خلیل اللہ او خلیل نے جڑے کہ مصطفیٰ دے بھی خلیل نے میرے آقا دا فرمانے والی شان سماعت فرماؤ راوی کون حضرت عبداللہ ابن مسعود سبحان اللہ آپ روایت کرتے ہیں ان لکل نبی بلات من النبیین میرے آقا نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جڑے نبی نے ہر ایک نبی جڑائے کسے نہ کسے نو اپنا دوست بنائے گا کسی نو اپنا دوست بنائے گا دو ہون گے پیارے محبوب کے دیوانے روز کی تھی سونیا پھر تہاڈا ساتھی کون ہوئے گا تہاڈا یار کون ہوئے گا میرے کریم آقا نے فرمایا وَإِنَّا وَلِي أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي میرا ساتھی میرا باپ بھی تو ہے نا میرا باپ اور میرا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت والے دن میرے ساتھی حضرت ابراہیم ہوں گے پھر میرے آقا نے تلاوت فرمائی ثم قرأ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ترجمہ سماعت فرماؤ ان اول الناس میرے آقا نے پہلے فرمایا ہر ایک نبی جڑا ہے ایک دوسرے کا ساتھی ہوئے گا تے قیامت والے دن میرا ساتھی کون ہوئے گا میرا باپ اور اللہ دا خلیل میرا پیارا حضرت ابراہیم میرا خلیل اوتے ساتھی پھر میرے آقا نے ثم قرأ تلاوت فرمائی آیا مبارکہ دی تلاوت جو فرمائی ان اول الناس بے شک لوگوں وچوں حضرت ابراہیم دے قریب کون زیادہ نے اگے فرمایا ابراہیم اسلام دے نال نسبت زیادہ کون رکھنا اللہ دا پیارا محبوب اگے سماعت فرماؤ للذین اتبعوا جنہاں نے اتباع کی ہے تابعداری کی ہے اگے فرمایا ھذا النبی اور اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم دے قریب نے جی نسبت آپ بھی قریب ہے اونا اور کوئی نہیں پھر فرمایا حضرت ابراہیم دے قریب زیادہ نسبت اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو پیارے محبوب کی ذات ہے تو پھر فرمایا والذین اتبعوا والذین فرمایا اے ایمان والے لوگ پھر فرمایا میری نسبت سب تو اگے پیارے ابراہیم قریب پھر فرمایا ایمان والے تسی لوگ نے بیٹھے جنہ تابعداری کیتی ہے للذین اتبعوہ پھر فرمایا والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین اللہ تعالی ایمان والیاں دا دوست ہے اللہ کی ایمان والیاں دا بولو دوست ایمان والیاں دا دوست اللہ تعالی کریم آقا دے دیوانیوں یہ سے بار پرنتو پتہ چل گیا ہے قیامت والے دن بھی ہر ایک نبی کسی نہ کوئی دوست ہوئے گا لیکن اللہ دے محبوب دا دوست پیارے ابراہیم ہوں گے آپ شریف بیٹھ لے کیا لوگ کوئی پوجا کر رہا ہے اگنی کر رہا ہے کوئی کسی شادی کر رہا ہے کوئی شادی کر رہا ہے کریم آقا دیوانیوں آپ دا چاچا حضرت آزر جس نو باپ بھی کیا گیا ہے قرآن پاک کی اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون اللہ کا قرآن ہے جدو آپ نے دیکھا نا آزر نو جڑا بتاں دی پوجا کردا ہے تے نال اون دی قوم کردی ہے تے آپ نے فرمایا اے میرے باپ والد دا نام نہیں والد دا لفظ ہاں والد دا معنی باپ سمجھ آ گئی ہے جس کو جنم لیا ہو تارخ چاچا ہے آزر چاچا ہے باپ نہیں ہے باپ ہے تو تارخ ہے فرمایا اے میرے باپ
आज़र तुसी जड़ी है तुहाडी कौम जेड़े बुतां दी पूजा कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। ऐ कौम हट जाओ, ऐ चाचा हट जा, इस चीज तू बाज आ जा। लेकिन अजीजों दोस्तों बाज ना आए। आओ कुरान पाक अल्लाह पाक ने सूरह इनाम 7वें सिपारे पे जिक्र फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया कि हजरत इब्राहिम सलाम आप तशरीफ फरमा ने, आप देखो लोग जमा हो गए, लोग जमा हो गए। जब आपने तबलीग शुरू की थी, नमरूद ऐलान कर रहा है हजरत इब्राहिम सलाम आप तबलीग का सिलसिला जारी। लोग आप देखो आए हजरत इब्राहिम अर्ज कर देने कि ऐ प्यारे इब्राहिम आओ देखो ना जरा चंद है सितारे ने सितारे चमक रहे ने, ये साडे खुदा असी इन्होंने खुदा मन्या, तुसी भी खुदा मान लो। कुरान पाक तर्जमानी कर रहे हैं। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। बोलो सारे सुभान अल्लाह। आपकी कौम आपने कोल आई आके अर्ज कर दी ऐ प्यारे इब्राहिम ओ सितारे देखो चमक रहे, असी खुदा मन्या तुसी भी खुदा मान लो। आपने फरमाया क़ाल हाज़ा रब्बी, वो मेरा खुदा है। उन्होंने कहा हां जी। आपने फरमाया से थोड़ी देर हुई फलम्मा अफला क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन। जदों जनाब थोड़ी देर हुई सितारे चले खत्म हो गए, सितारों की ड्यूटी खत्म छुट्टी हो गई। आपने फरमाया इसनू मेरा खुदा आख दो सितारे जड़े तुर गए ते जड़ा खुदा होवे वो हमेशा कायम रहंदा, खुदा हमेशा कायम रहंदा है। सितारे वाले आपने जवाब दिता जनाबे वाला चंद वाले आ गए, ये चंद की पूजा करते ने आके अर्ज करते ने प्यारे इब्राहिम ओ देखो चंद कितना सोहना लग रहा है, चंद कितना 7वां सिपारा जिक्र कर रहे हैं, चंद कितना सोहना लग रहा है, तुसी इनकी पूजा करो, तुसी इन्हू खुदा मान लो। आओ कुरान पाक पढ़िए। फलम्मा रअल कमर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ला क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। आपने फरमाया थोड़ी देर गुजरी ना जरा चंद है वो भी छुट्टी कर गया, वो भी चला गया। फलम्मा आपने फरमाया हां रब्बी ए मेरा खुदा है, तुसी इनु मेरा खुदा आख दो। उन लोगों ने कहा हां साडा भी खुदा है तेरा भी खुदा है। आपने फरमाया खुदा एक ही है, जरा तुहाडा भी खुदा है और मेरा भी खुदा है, खुदा एक ही है। उस के बाद सूरज वाले आ गए, उन्होंने आके आखिया सूरज की पूजा करने प्यारे इब्राहिम तुसी पूजा सूरज की करो साडा खुदा है। कुरान पाक जनाबे बड़ा तर्जमानी कर रहा है। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफ़लत क़ाल या क़ौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। आपने फरमाया और सूरज की पूजा करने वाले सुन लो, तुसी इन्हू आख दो मेरा खुदा है, ये तो टुर गया जेड़ा है भी सारा तो सितारा तो भी वड्डा है ते चंद तो भी वड्डा है, ये तो टुर गया छुट्टी कर गया। इन्हू खुदा आख दो मेरा खुदा ओ जेड़ा सितारा में भी खुदा है, मेरा खुदा ओ जेड़ा चंद में भी खुदा है, मेरा खुदा ओ जेड़ा सूरज में भी खुदा है। और आपने आगे फरमाया मैं उस अकीदे की बरी हां, मैं जिस तुसी लगी बरी मिम्मा तुशरिकून, और जड़ा जिन्हों तुसी तस्लीम कर रहे हो मैं उसनो कभी तस्लीम नहीं करांगा। आगे फरमाया इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतर अस्समावात, फरमाया मेरा चेहरा उस रब की तरफ है जड़ा आसमानां नूं पैदा करने वाला है, जरा जमीना पैदा करने वाला है। मैं उसनो इला तस्लीम करना हाँ, मैं किसी होर नु इला तस्लीम है बोलो नहीं करांगा। तो अजीजों दोस्तों फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त भी होगा गया, आपकी तबलीग है सिलसिला जारी है। आप देखो उन्होंने साल दे विच मेला लगदा है, मेला
پیارے ابراہیم السلام آپ کچھ ساتھی بھیجے جاؤ جا کے پیارے ابراہیم دعوت دیو آپ نے پھر فرمایا اپنے چاچے نو اس قوم نو فرمایا افکن آلیاتن دون اللہ ترید فرمایا جس میں ویکھ رہا ہاں جس الہ نو جڑے بتاں نو تسی تراش دیو ہتھاں نال تسی انہاں نو الہ تسلیم کیتا ہے فما ظنکم برب العالمین اس رب دے بارے تہاڈا کی گمان ہے او دس دے کیوں نہیں ہو جڑا رب کائنات دا ہے جہان دا ہے اللہ رب العزت ہے ان دے بارے تہاڈا کی گمان ہے تہاڈا کی ارادہ ہے تسی اس نو تسلیم کیوں نہیں کر رہے کریم آقا دے دیوانیو جس وقت اینا آپ نے فرمایا نا لوگ آپ دے کول آئے آ کے انہوں نے ساڈا میلہ ہے مذہبی تہوار آؤ ساڈے نال آپ نے فرمایا نظر اٹھائی فناظر نظرۃ النجوم آپ نے جو نظر اٹھائی نا ستاروں والے دیکھا فناظر نظرۃ النجوم فرمایا فقال انی سقیم فرمایا میں بیمار ہوں ایتھوں لوگ کہندے نے حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولیا نبی دی ذات پاک ہے نبی دی ذات بولو کی ہے پاک ہے یاد رکھ لو ایک قوم دا غم ہوئے قوم دا غم ہوئے وہ بھی بیماری ہے کہ قوم میری جناب والا جا رہی ہے جہنم وال جا رہی ہے گمراہی وال اے غم نہیں اے غم بیماری نہیں اس واسطے آپ نے فرمایا فقال انی سقیم میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا جاؤ تسی فتولوا عنہ مدبرین لے تسی جاؤ گے نا پیٹ کر تواڈے وچوں میں تواڈے خداواں دا او کا حشر کراں گا نا جڑا کوئی نہیں ویکھے تواڈے وچوں میں تواڈے خداواں دا او حشر کراں گا کریم آقا دے دیوانو قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا 23 سپارے وچ فرمایا فرمایا فاغ الی آلیات جدو ٹر گئے حضرت ابراہیم السلام آپ نے تھوڑا چکیا آپ نے ازار لیا آپ لے کے کلہاڑا لیا آپ چلے گئے فقال فراغ الی آلیات فقال انا الا تاکلون آپ گئے نا تو ویکھیا دروازہ کفل توڑ دیتا اندر گئے بت خانہ ہے انہاں دا بت خانہ انہاں دے خدا نے اور ایک سارے تو بڑا انہاں دا خدا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا فقال الا تاکلون اے تواڈے سامنے میوے پے نے اللہ سلامت رکھے دی اے تواڈے سامنے میوے پے نے تسی کیوں نہیں کھا سکدے فقال الا تاکلون کھاؤ تسی کیوں نہیں کھا رہے انہیں جو فرمایا نا ما لکم لا تنطقون وہ بول نہیں سکتے وہ پتھر نے وہ بت نے بول نہیں سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے جناب فراغ علیہم ضربا بالیمین یمین کہنے سجے ہاتھ میں حضرت ابراہیم آپ نے جناب والا ازار کلہاڑا لیا سارے ٹکڑے کر دیتا سارا ٹوٹے کر دیتا کسی دا بازو جناب کر دیتا کسی دا چہرہ کر دیتا کسی دا لب جڑی کر دیتی آخر جناب ایک جڑا آخری بچہ ہے سارا تو بڑا خدا انہاں دا اون دے کندھے تے آپ نے کلہاڑا رکھا کیوں رکھیا عزیزو دوستو اس واسطے رکھیا تاکہ ایک دوسرے دا شہید بن جائے ایک گواہ بن جائے جدو سارے لوگ آئے کریم آقا دے دیوانے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے برا حال کیتا آپ ٹر گئے انہوں نے پوچھیا کہ سارے خداواں نے اس طرح کیوں کیتا ہے آؤ اس 23 سپارہ ہے 17ویں سپارے ذکر آ رہا ہے سورہ حج انبیاء حضرت ابراہیم السلام آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ آپ نے فرمایا جو تسی چلے جاؤ مینوں رب دی قسم ہے میں تواڈے خداواں نوں توڑاں گا جو تسی چلے جاؤ گے تواڈے جو بعد میں پورا کراں گا آپ نے توڑ دیتا کٹ دیتا اللہ قرآن پاک ذکر ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا ٹکڑے کر دیتا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا مگر کبیر اللہ جڑا انہاں سارا وچوں بڑا ہے
کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون. آپ نے اس نے لعلہ ذکر شہد آ رہا ہے من آ رہا ہے آپ نے رکھ دیتا. جدو لوگ واپس آئے میلے تو انہوں نے دیکھا کہ ساڈا خدا سارے ٹوٹے پے نے وڈے پے نے. یاد رکھ لو اج مندر بنے نے جگہ جگہ تے مندر نے لیکن جڑا مندر نال پیار کرتا ہے سنت ابراہیمی پوری نہیں کر رہا. سنت ابراہیمی اودے پوری ہوے گی. کریم آقا دے دیوانیو مندر جتے نے انہاں نوں پٹ دتا جائے جنہاں جڑے رب دی تسلیم عبادت کردے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دس دیتا لوگوں سن لو میں ابراہیم نے مندر دی اجمل ایک بجا کے دس دیتا ہے خدا ایکوئی خدا ایکوئی ہے الہکم و الہ واحد. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آپ جناب والا توڑ کے چلے گئے لوگ آئے انہیں پوچھا قالوا من فعل هذا او بولے قالوا من فعل اے کنے عمل کیتا ہے کنے ساڈے خداواں نو کٹیا بڑھیا ہے. قالوا من فعل هذا بآلہتنا انه من الظالمین. جن نے کٹیا ہے نا ساڈے خداواں نو او ظالماں وچوں ہے. اے انہاں دا عقیدہ ہے لیکن ساڈی زبان یہ نہیں کہہ سکتی. جنہاں نبیاں دا ذکر اللہ خود فرما رہا ہے کیوں حق و باطن ہے. جدوں کوئی جناب والا بے حیائی دا مظاہرہ کرتا ہے ان دی سرکوبی واسطے اللہ تعالیٰ کسے اپنے نو روانہ کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم اللہ نے روانہ کر چلیا آپ نے کر دیتا جناب والا وقت گزریا پھر انہوں نے بولیا انہوں میں کچھ لوگ جا رہے ہیں انہوں نے سنے آئی وہ بولے قالوا سمعنا فتى یذکرہم. اے نمرود ساڈے بادشاہ سن لے اسی جدو جا رہے ہیں نا حضرت ابراہیم نے دعوت دے کے واپس جا رہے ہیں اسی سنے آئی سمعنا فتى یذکرہم یقال ابراہیم. ایک نوجوان ہے میں قرآن پڑھ رہا میں ترجمہ نازل کر رہا فتى یذکرہم انہاں دا ذکر انہوں کو سنے یقال لہ اس نو کیا جاندا ہے ابراہیم. او ابراہیم ہے اس دا نام ابراہیم. نمرود نے کیا جاؤ بلا کے لے آؤ. قالوا فاتوا به على اعين الناس. جاؤ بلا کے لے آؤ لوگوں نے سامنے لے آؤ لوگوں نے اکھاں دے سامنے لے آؤ. حضرت ابراہیم السلام نے کول آپ نے کول قاصد آپ فرما چلو جس وقت پیارے ابراہیم آپ تشریف لے آئے کریم آقا دے دیوانے سوال ہو رہے نے جوابات ہو رہے نے. ایتھوں تک مشرق مغرب کا سوال ہو گیا کہ تہاڈا رب ہے. عزیزو دوستو حضرت ابراہیم السلام ہر سوال کا جواب دے رہے. ایتھوں تک اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لا دیتی کہ اے پیارے ابراہیم جیڑا بھی سوال کرے سورج دے بارے کہے چاند دے بارے کہے میں رب پہلے پورا کرنا. قالوا فاتوا به على اعين الناس. پیارے ابراہیم السلام آپ لوگوں نے سامنے تشریف لے آئے لعلهم يشهدون تاکہ گواہ. پیارے ابراہیم السلام آپ نے فرمایا تسی اجلا تہاڈا خدا نہیں انہاں کو پوچھ لو. آلہ قتل جن کو پر آمد ہوئے آلہ قتل وہی قاتل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہ پوچھو تسی دوسرے سارے تہاڈے خدا جڑے نے انہاں نو کٹیا وڈیا کنے اے تہاڈا بڑا خدا اس نو پوچھ لو. جس وقت آپ نے فرمایا نا وہ کہنے لگے نہیں ابراہیم یہ بول نہیں سکتے ما لکم لا تنطقون یہ بول نہیں سکتے. آپ نے فرمایا بول نہیں سکتے اور جڑا بول نہ سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ بول نہ سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جڑا کسی کی مدد نہ کر سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جڑا سن نہ سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا. کریم آقا دیوانیو ایتھوں تک اللہ رب العزت نے قرآن پاک تیسرے سپارے وچ کافر جڑے نے جناب والا انہاں دی بولتی بند ہو گئی. حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس وقت تشریف لے آئے آ رہے ہیں انہاں لوگوں نے کیا قال ابنوا لہ بنیان
حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے تسی جڑا ہے ایک عمارت بناؤ، عمارت بنا کے چیخا نمرود اس کے اندر جڑا ہے پیارے ابراہیم السلام نو سوٹیا جائے. انہاں دی عورتاں نے منت مننی، کئی عورتاں نے کئی مرداں نے لکڑیاں جمع کر دیتیاں ایک جگہ تے، بہت طویل اگ جلائی گئی. کریم آقا دیوانیوں میں تفسیرہ میں ذکر پڑھیا ہے آگ دے شعلے اتھوں تک جا رہے پرندہ نہیں گزر سکتا، پرندہ نہیں گزر سکتا. میرے محبوب کے دیوانیوں جدو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے قال ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، حضرت ابراہیم السلام نو آگے سٹیا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے اگے میرے پیارے تے بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی اینی بھی نہ ہوئی سلامتی والی ہو جا میرے پیارے ابراہیم السلام. کریم آقا دیوانے رب کا حکم ملا ہے اگ نو، اگ ٹھنڈی ہے. حضرت عمار بن یاسر حضور دے دیوانے نے امام ابن سعد طبقات القبرا 11 جلداں ہے اس اندر بات موجود ہے. حضرت عمار بن یاسر آپ تے مشرکاں نے آپ نو تکلیف پہنچائی ایتھوں تک کہ حضرت عمار بن یاسر نو اگ دے وچ سٹیا گیا. جدو اگ میں سٹیا گیا میرے پیارے کریم آقا سلام آپ دا گزر ہویا اس مقام ویکھیا حضور دے دیوانے نو اگ میں سٹیا گیا ہے. میرے پیارے کریم آقا دے دیوانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یادہ ہاتھ اٹھایا راسہ حضرت عمار بن یاسر آپ سر پہ رکھیا، دعا فرمائی یا نار کونی بردن علی عمار، اے اگے ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو کنتی علی ابراہیم، جس طرح تو ٹھنڈی ہوئی حضرت ابراہیم السلام. اور اگ دے کول پوچھا جائے سوال کیتا جائے کہ اے اگے اس مقام تے رب دا حکم ہے، اس مقام تے اللہ دے محبوب دا حکم ہے، ٹھیک ہے منے رب دے حکم نال تو ٹھنڈی ہو سکنی ہے، سلامتی والی ہو سکنی ہے. پیارے محبوب سلام دا حکم فرمایا ہے اگ فوراً سلامتی والی ہو گئی، اگ ٹھنڈی ہو گئی. عمار بن یاسر کی اگ ٹھنڈی ہو گئی. جواب یہ ملتا ہے اوتھے بھی رب دا حکم ہے قلنا یا نار کونی، ایتھے بھی رب دا حکم ہے. حقیقت ویکھی جائے رب دا حکم ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا گیا اللہ دے محبوب دی اطاعت ہی رب دی اطاعت ہے. یاد رکھ لو اللہ دے محبوب دی تابعداری اللہ رب العزت فقد اطاع اللہ. جواب ملتا ہے کہ اے لوگوں اس مقام کے لیے رب دا حکم ہے لیکن وچ فرق یہ ہے حکم لیان والا جبریل ہے، حقیقتا رب دا حکم ہی ہے تے ایتھے حکم خود مصطفیٰ دا اوتھے حکم خدا ہے، جبریل لیان والا ہے. اس مقام تے حکم خدا ہی ہے لیکن اللہ دے محبوب دا حکم آ گیا. ومن یطع الرسول اگرے بھی محبوب اسلام کی تابع داری کی ہے. اس واسطے حضرت عمار تے اگ ٹھنڈی ہو گئی ہے. کریم آقا دے دیوانیوں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے لوگوں نے فرمایا لوگوں جدو اگ میں تشریف لے آئے نا اللہ نے فرمایا اگے ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو گئی. سارے سنتے آئے فرشتے آندھی ہوا والا پانی والا سارے فرشتے آئے. باری طرح سانو حکم ملے لیکن جی میں گل کرنا چاہنا سماج فرماؤ اج سانو لوگ کہندے نے کہ تسی مدد کیوں لے رہے ہو. مدد حضرت ابراہیم نے مدد تسلیم نہیں کی، فرشتیاں نے عرض کی آگے پیارے ابراہیم اگر حکم ہوئے اسی ایسی جڑا ہے بارش جڑی ہے چلائیے، ایسی آندھی آ جائے جس کی وجہ ہر چیز دور ہو جائے، بستی ساری غرق ہو جائے.
کریم آقا دے دیوانیوں حضرت ابراہیم اسلام نے مدد اس واسطے نہیں یاد رکھ لو سنیو ساڈے کو جواب ہونا چاہیے ساڈے کو الحمدللہ جواب ہونا چاہیے کیوں نبوت دا مقام بلند ہے ملائکہ فرشتے چھلے نے فرشتے او نے جڑے محبوب دے درد غلام محبوب دے درد غلام نے اے جد الانبیاء دا مقام ہے آپ نے فرمایا میرا رب جاندا ہے میرا رب جاندا ہے فرشتوں تسی تر جاؤ تواڈے کول میں مدد اس واسطے نہیں لے رہا اگر تواڈے کول میں اج مدد تسلیم لے لئی قیامت تک لوگ کہیں گے حضرت ابراہیم نے مدد نہیں فرشتیاں کو لیکن ساڈے کو سنیا کو ہی جواب ہے جو عشق والا ہے جو سنو سانو اگر کوئی لوگ کہن اللہ دے ولیاں کو کیوں مدد لیندے ہو انہاں کو کیوں جاندے ہو درباراں تے گڈیاں جاندے ہو کیوں نہیں جاندے ہو ساڈے کو جواب ہے اس مقام تے اللہ دے نبی نے مدد نہیں لئی کیوں فرشتے تھلے نے نبی دا رتبہ بلند ہے نبی دا رتبہ بلند ہے ساڈا مقام تھلے ہے اللہ دے ولی دا رتبہ بولو بولو اللہ دے ولی دا رتبہ بلند ہے اس واسطے جو دوستو اسی جڑے ہیں اللہ والیاں کو مدد لینے آئے کیونکہ انہاں دا رتبہ بلند ہے اللہ نے انہاں واسطے اپنی جنت نو جناب والا کر چھڈیا 16واں سپارہ ہے فرما دیتا مریم سورت اللہ نے فرمایا اے میرے بندو میرے ولیوں تواڈے واسطے میں تانوں دے چھڈیے پھر 24 سپارے لانے لگا مہمان نوازی میں تواڈی خدا جنت تواڈی ہے تواڈے واسطے جو ہے میرے کریم آقا مدینہ دیوانیو اسی نہیں اللہ والا مدد لیندے سنیا دا الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے آخری سے فرماؤ اس کے بعد الحمدللہ گفتگو ختم کراں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اللہ کا گھر بنایا کی بنایا وہ سارے بولو اللہ کا گھر بنایا مسند امام ہاشم شاپوری ایت اللہ دوسرے نمبر دے بھائی حدیث موجود ہے میرے مصطفی کریم امان علی شان راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی نے جدو اللہ کا گھر بنیا قال اللہ بنا ابراہیم علیہ السلام مل بیت جدو حضرت اللہ کا گھر بنایا تو اللہ نے فرمائی علیہ آپ فرمائی گئی پیارے ابراہیم تواڈی رب نے فرمائی ہے ان انزل فی الناس بالحج اے پیارے ابراہیم تسی اعلان کر دیو لوگوں اللہ کی طرف حج دا اعلان ہو گیا ہے اے رب دا بن گیا ہے اللہ تعالی کا اعلان ہے اللہ کی بارگاہ کی بارگاہ تعالی میری آواز کو تک جائے گی آج لوگ نبی بات سے علم نہیں ایمان والے الحمدللہ والا کیتا کسی نے نہ لینا قرآن فرما رہا ہے دنیا قرآن پڑھ کے پہلے ایمان بعد عمل ہے
پہلے ایمان ہے بعد اگر حضور دی محبت ایک کمرہ خالی ہے اگر حضور دی محبت ایک کمرہ خالی ہے قرآن چھوڑ کے سجدہ ہے بس قرآن کے سر پہ میں نہیں کروں ایمان کس کا نام ہے حضور دی محبت اگر حضور کی محبت نہیں ہے حضور کی محبت نہیں ہے اپنے ناز کرو قرآن ہے کوئی قرآن پارے گے کوئی نہیں ہے سالے نہیں ہے کوئی صرف حضرت منو ابو بکر صدیق حضرت عائشہ منو منو جناب والا ہوتی ہے فاطمہ ہے قرآن ہے تسلیم کرو میرے بھائیو کسے نو نہ مننا تسلیم کرو میں گل کر جڑے نبی سن نہیں سکتا تھوڑی آواز جائے گی سارا کرنا جڑے جڑے تھرنے حضرت ابراہیم آواز سن لیا من حجر او شجر شاد ماشیا او شجر درخت سن لیا او کامتین جناب ریت حضرت ابراہیم آواز
سن لے فرمایا مٹی دے عزیزو دوستو اگر سن سکتا ہے جد الانبیاء سن سکتا ہے اگر جناب والا اللہ سلامت رکھے اگر سن سکتا ہے اگر سن سکتا ہے اگر مٹی دا وہ سن سکتے نے نا چیز ہے پیارے ابراہیم آواز سنی ہے تے مرکز وہ درود پڑھیا ہویا ہے بولو نا صلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ دا محفوظ سالہ روشن سے سن سکتا ہے تو کریم موانے ہو میری گفتگو ختم ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ساری حاضری قبول فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی اس مقام شروع کریں گے اور حضرت اسماعیل آپ پیدائش واقعہ انشاءاللہ آئے گا آپ بھی ہجرت فلسطین آپ گئے نے حضرت ابراہیم السلام جس وقت آپ نے بورا ریلا بھریا لے کے واپس آئے انشاءاللہ زندگی اللہ عمل فرمائے